سیرت نبی. جناب صدر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. اہل ایمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت ہے، بالکل اسی طرح اس کے حبیب سے بھی بے انتہا محبت ہے. ختم رسول کی سیرت اور اخلاق کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کرام کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گئے، اور بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا. آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، آپ نذیر بھی تھے اور نذیر بھی، آپ شیبہ سالار بھی تھے اور فاتح بھی، اور کیا کہنے آپ محمد بھی ہیں اور احمد بھی. آپ پیغمبر انقلاب ہی تھے کہ آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے جانی ساتھی بن گئے. اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم نور توحید اور رسالت سے جگمگانے لگا. یہ پیغمبر انقلاب کے اخلاق ہی تھے کہ آپ فاتح بھی بنے اور حکمران بھی. دنیا عالم میں آپ ہی عظیم الشان انسان ہے جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی تعریف بیان نہیں کی، جس کی تعریف میں قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے والضحیٰ، جس کی زلفوں کو واللیل کہا گیا ہے، جس کے سینے کو علم نشرح کہا گیا ہے، جس کی چادر کو یا ایھا المدثر کہا گیا ہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہا گیا ہے، اور جس کی تعریف میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکروں کو بلند کر دیا ہے. اور کیا کہنے اس کے وجود کو جس کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آپ کی زندگی کے شب و روز اور قول و فعل ہمارے لیے باعث نجات ہیں. اگر سیرت نبی ہمارے لیے باعث نجات ہے، اگر سیرت نبی ہماری رولمارہ زندگی کا خاصہ بن جائے تو بے شک نجات ہو ہی جائے. تو دراصل زندگی کی کامیابی سیرت رسول میں ہے، اور عشق رسول مومن میراث ہے. دعا ہے کہ رب العالمین میری یہ القابات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہماری یہ محفل میلاد و عید میلاد النبی کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے بھائی سب سے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ محفل ہے، اس کے آداب کا لازمی طور پر خیال رکھیں. ٹھیک ہے، اجر و ثواب اور جو بھی نیک مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، آپ کی جو مقاصد ہیں، یہ ہم نے جو ہے اللہ سے اس محفل کے یا حضور کا میلاد رب کی ہم کی نعت جو پڑھی جا رہی ہے، اس پاک محفل میں ہم نے رب سے جو مانگنا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس محفل کا بھی کیا ادب ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں. میرے بھائی تقریباً پونا گھنٹہ ہوا ہے آپ باتیں کر رہے ہیں اور جو ہے کھانے پینے کے لیے جا رہے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے آپ جو ہے خاموش نہیں بیٹھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ خاموش ہو کر بیٹھیں. ٹھیک ہے، موبائل اگر ویڈیو بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ موبائل سے نہ چلے، موبائل جیب میں ڈال دیں. ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہ کریں. باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان. اب سیرت رسول کے لیے تشریف لاتے ہیں کلاس فرسٹ ایئر سے محمد اویس. ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا کے بعد جناب صدر ذی وقار محترم ظہور الاسلام سوائن صاحب اور محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وقت دوستو، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عفو و درگزر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کے باوجود وادی طیب
ताइफ का कसद किया ताकि वहाँ के रहने वालों को दावत इस्लाम दे। कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मजहब और नाशाइस्ता सलूक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। इसी मौका पर जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो मैं तैब के दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दूं ताकि सरकश लोग निक्स नाबूद हो जाएं। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन्हें माफ फरमाया बल्कि उनके हक में दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दे। असा मखलूक खालिक दी, असा रब रहमान को समझो, असा है ला इलाहा वाले, असा कुरान को समझो, असा समझो मोहम्मद को, उन्हें फरमान को समझो, असा इंसान गए हैं, असा इंसान को समझो। जदा सब कुछ समय जा गया पीछे नुकसान ना हो सी, जदा सब कुछ समय जा गया पीछे नुकसान ना हो सी, जदा जिक्र मोहम्मद है तो शैतान ना हो सी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस बाबरकत महफिल जश्न मिलाद नबी को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और हमें सीरत नबी पर अमल करने की तौफीक दे। ए कलम झुक जा, अदब का मकाम आया है। ए कलम झुक जा, अदब का मकाम आया है कि तेरी नोक तले मोहम्मद का नाम आया है। अब सीरत रसूल के लिए तशरीफ लाते हैं क्लास फर्स्ट ईयर से वकास। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोनों आलम में तुझे मकसूद घर आराम है, थाम ले उसका दामन जिसका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। हमदो सना के बाद जनाब सदर ज़ी वक़ार मोहतरम ज़हूरुल इस्लाम और मेरे मोहतरम असाज़ा कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ है अल्लाह ताला आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल के सदके हमें सीरत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज मुझे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान से मोहब्बत। हदीस में आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कुरान सुनते और इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिक्कत की एक अजीब कैफियत तारी हो जाती। इस बारे में मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि मुझे कुरान सुनाओ। मैंने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाऊं, हालांकि कुरान आप पर नाज़िल हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं औरों से कुरान सुनना पसंद करता हूँ। चुनाचा मैं सूरत निसा पढ़ने लगा। जब मैं इस आयत पर पहुंचा, तर्जमा, फिर क्या हाल होगा जब बुलावेंगे हम हर उम्मत में से अहवाल कहने वाला और बुलावेंगे तुझको उन लोगों पर अहवाल बताने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस करो। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर उठाकर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी। कामिल नहीं किसी का भी ईमान तेरे बगैर, कामिल नहीं किसी का भी ईमान तेरे बगैर, है रहमत खुदा भी गुरेजा तेरे बगैर। वस्सलाम। अपना मियार जमाने से जुदा रखते थे, अपना मियार जमाने से जुदा रखते थे। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते थे। अब मैं दावत देना चाहता हूँ मोहतरम प्रिंसिपल ज़हूरुल इस्लाम साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमें सीरत रसूल से रोशनास कराएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, सरकार की आमद, दोनों हाथ ऊपर करके भाई, सरकार की आमद, मंठार की आमद, दिलदार की आमद। तशरीफ रखें भाई, माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
میری طبیعت ناساز ہے لیکن پھر بھی نبی پاک کا میلاد ہے، اور میں سٹیج پر نہ ہوں اور دو الفاظ نہ کہوں تو یہ جو نا سر میرے لیے بہتر نہ ہوگا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ دانا سب الختم الرسول مولا کل جس نے، وہ دانا سب الختم الرسول مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشی فروغ وادی سینہ۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، آج میں ان تمام بچوں کو، اساتذہ کرام کو جنہوں نے محفل میلاد منعقد کرنے میں، یہ سارا پروگرام فائنل کرنے میں بچوں کی محمد کی اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بچوں کی تربیت کی، تو میں ان تمام کو دل کی عطا کرائی اسے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں عزیز طلباء، یہاں تھوڑی سی ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بچوں کا کوئی فنکشن ہو، کوئی اور محفل ہو، گانے بجانے کی محفل ہو، یا آپ کا کوئی ٹرپ ٹور پروگرام ہو، تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن نبی دو جہاں آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد، جشن ولادت کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی حاضری میں دیکھ کر جو ہے نا سر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آدھا سکول جو ہے نا سر وہ جہاں پہ موجود نہیں ہے اور آدھے بچے غائب ہیں، تو اس وجہ سے یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ آپ مہربانی کیا کریں، کیونکہ سال میں صرف ایک دن ہوتا ہے، ایک دن جو نا ہم میلاد مناتے ہیں، اور بتقاضۂ بشریت مسلمانیت یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جس طرح آپ لوگ اپنی ولادت، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ولادت پہ جشن مناتے ہیں، ان کی سالگرہ کرتے ہیں، برتھ ڈے جس کو بولتے ہیں انگلش میں، تو آپ کس طرح کا جو نا سر وہاں پہ اہتمام کرتے ہیں، کس طرح کی خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں کیا؟ آج میں ہم تمام بچوں سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں گا کہ کیا آپ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہاں پہ کیک کا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے؟ کیک کاٹا جا رہا ہے یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کا؟ میرے خیال میں نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ دیکھیں دکھ کی بات ہے بیٹا، آپ ایک چھوٹے بچے کی ہم سالگرہ ولادت مناتے ہیں، ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، آپ میں سے کسی کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ کس طرح کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور نبی پاک جیسی ہستی اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو شاید آج ہم جو ہے آپ موجود ہیں، آپ بھی موجود، یہ کائنات بھی جو نا موجود نہ ہوتی۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ کائنات تخلیق کی ہے، اور ہم ان کی ولادت سال میں ایک مرتبہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس میں بھرپور جو ہے نا حصہ لینا چاہیے، سب بچوں کو سکول میں آنا چاہیے، سب بچوں کو درود و پاک کا ورد کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو بچے سٹیج پر آتے ہیں نبی پاک کی خدمت میں ان کی تعریف کرتے ہیں، نعت مقبول پڑھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگ سبحان اللہ کا درود پاک کا ورد ساتھ ساتھ کیا کریں، آپ بتوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں کو جو نا سر ایکٹیو ہونا چاہیے، اور جو نا ساتھ ساتھ ان بچوں کا جو سٹیج پہ آتے ہیں ان بچوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور درود پاک کا ہر وقت
جو ہے سر لمحہ بلمحہ ساتھ ساتھ بلند آواز میں جو ہے سر ساتھ ساتھ ورد کرنا چاہیے، تو اس میں جوش و خروش جو ہے سر میں نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہ آپ کا کوئی اور جو ہے سر پروگرام ہوتا تو اس میں دیکھتے کہ کتنا آپ میں جوش و خروش ہوتا۔ تو یہ بیٹے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی نے، ہم ان کی امت ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا اپنی امت کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، کہ اے اللہ میری امت میں قیامت سے پہلے تک جو ہے نا ان سے کوئی آپ نے حساب نہیں لینا، ان کو سزا جزا نہیں دینی۔ جس طرح آپ سنتے ہوں گے، کتابوں میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ پہلے ادوار میں، پہلے انبیاء کرام کی امتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اسی جو ہے سر جہان میں اسی زمین پر سزا دیتے تھے۔ کبھی زمین جو ہے سر زمین میں غرق ہو جاتے تھے، کبھی شکلیں بگاڑ کر جو ہے سر ان کو پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی امت سے کوئی جو ہے سر سزا جزا کا معاملہ نہیں لیا۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر بہت بڑی جو ہے سر مہربانی ہے، ان کے وسیلے سے جو ہے سر آپ دیکھیں جتنا غلطیاں کرتے ہیں ہم، جتنا کوتاہیاں کرتے ہیں، جتنے گناہگار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ صبر والا ہے، صبر کا پھل دیتے ہیں، درس دیتے ہیں۔ اور کتنا صبر کیا ہوا ہے، آپ لوگ کتنا صبر کرتے ہیں، نبی پاک نے کتنا صبر کے ساتھ جو ہے سر طائف اور مکہ کے لوگوں کا مقابلہ کیا، اپنے خاندان کے مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے کبھی کسی پر جبر اور سختی نہیں کی، بلکہ اس اچھے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم ان کی پیروی کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سنت پہ عمل کریں، ان کی حدیث پر عمل کریں، تاکہ عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد، عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، مرحبا 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 مرحبا، میلاد النبی زندہ باد۔ تو بچے ہمیں نبی پاک کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، اور آخرت جو کہ یہ جہان فانی ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے جہاں پہ رہنا ہے، اس کی زندگی کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک کے سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں اسی الفاظ پہ جو نظر ختم کروں گا۔ اوکے، مہربانی، اللہ حافظ۔ شکریہ سر۔ اب محمد اکرام ادارے میں میلاد اور دیگر ایونٹس کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے۔ محمد اکرام۔ سب سے پہلے میرے تمام محترم اساتذہ کرام اور عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج میں ایک عظیم الشان محفل میلاد میں شرکت کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ میں زکریا ہائر سیکنڈری اسکول میں جیسی عظیم درسگاہ کا طالب علم ہوں۔ ادارہ اعضاء ایک ایسی درسگاہ ہے جس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ عظیم مذہب اسلام کی مکمل شناسائی دی جاتی ہے۔ ادارہ اعضاء میں غیر نصابی سرگرمیوں پر بھی برابر توجہ دی جاتی ہے، جیسا کہ تقریری سرگرمیوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ تقریری سرگرمیاں اور معلوماتی دورے بھی اسٹوڈنٹس کو کروائے جاتے ہیں۔ اس عظیم درسگاہ کی بنیاد تقریباً 27 سال پہلے رکھی گئی۔ اس مختصر عرصے میں ادارہ اعضاء اپنے سینکڑوں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، آرمی اور پولیس آفیسر پیدا کیے ہیں۔ ادارہ اعضاء کے پرنسپل اور سربراہ محترم پروفیسر ظہور الاسلام کی دن رات کڑی محنت کے سبب ادارہ اعضاء سرزمین چوک قریشی اور قرب جوار میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔
آخر میں ادارہ اعضا پرنسپل محترم اور تمام اساتذہ کے لیے دعائے کلام کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے، آمین۔ باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں حضور مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اب میں قصیدہ شریف پیش کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محمد اویس برادران۔ درود شریف بآواز بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ او یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا تیری آئی تو پیش آئی تیرا مرتضیٰ سپاہی، تیری آئی تو پیش آئی تیرا مرتضیٰ سپاہی، تیرے کہنے سے ہے کبریا یا مصطفیٰ مرحبا سامنے شانہ جو کیڑی عظمت دا مالک ہے میرا محمد مصطفیٰ، کیڑی شانہ دا مالک ہے ہاں بھائی بیت اللہ صلوات پڑھ کے تیری کعبہ چومتا ہے، دست مبارک تمہارے مشکل کشا چومتا ہے، بیت اللہ صلوات پڑھ کے تیری کعبہ چومتا ہے، دست مبارک تمہارے مشکل کشا چومتا ہے، ولل زلف تمہاری خود لا الہ چومتا ہے، نالن تیری قدر میں عرش اولا چومتا ہے، تیری صفت ہے کریم تیری آل ہے رحیم، تیری صفت ہے کریم تیری آل ہے رحیم، تیرے چہرے کا عاشق خدا یا مصطفیٰ مرحبا تو ہی وارث حسین کیونکہ حسن حسین، تو ہی وارث حسین کیونکہ حسن حسین سے ہے شجرہ تمہارا چلا یا مصطفیٰ مرحبا نعرہ حیدری، پھر بھی بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، اٹھانے لگا ہوں قلم آج میں نبی کی ثنا کے لیے، اٹھانے لگا ہوں، سارے بولو غلام ہے غلام ہے لگا ہوں، سارے رسول غلام ہے، جو سارے حج چاہ کیا تو غلام ہے کے لیے، غلامی رسول میں غلامی رسول میں اپنا کر کے نعرہ نبی کی ثنا کے لیے ضروری بہت ہے ثنائے نبی، ضروری بہت ہے ثنائے نبی، خدا کی رضا کے لیے سبحان اللہ تاکو جیا سبحان اللہ بس دیرو آباد رو سر عمران جی ایک نے جناب جبریل خالق کو پوچھا اے خالق اے مالک اے رازق کیک نہ بناویا اے ساری زمین نہ بناویا کینو نہ بناویا اے اسمان اے جنو انسان نہ بناویا خالق جواز یہ اے جبریل جو پوچھائی تا دسے نہ کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا کبھی نہ زمین کے یہ چادر بچاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے بنائے ہیں میں نے اچھا غلام ہے غلام ہے اچھا غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں
دل میں آج میں نبی کی ثنا کے لیے سبحان اللہ دی آواز آئے سارے کو سبحان اللہ آخری نعت ہے طالب دعا او سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار 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 مکان تے در سجند پہ ہیں مکان تے گھر سجند پہ ہیں تے گھر بھی اللہ دا سجند پہ ہیں او منافقہ کو تموت آسی جو جشن سرور منید پہ ہیں سوڑا آیا تے سج گنے گلیاں بازار 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 او جشن سرور وچ آونا چاہیے جشن سرور وچ آونا چاہیے رل مل کے اتباونا چاہیے او دشمن دا ہساڑن کیتے نعرہ علی دا لاونا چاہیے سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار سگون ٹھیک ہے تفال ٹھیک ہے سگون ٹھیک ہے تفال ٹھیک ہے ضمیر جیت ہے تگال ٹھیک ہے او منافقاں دی کڑھائی دے کولو نبی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار سونا آیا تے سج گلیاں بازار سونا آیا تے سج گنے گلیاں بازار سونا رسول غلام میں اصلت کر کے نعرہ بازار سونا اب میں کوئز پروگرام کے لیے کلاس فرسٹ ایئر اور کلاس سیکنڈ ایئر کے گروپ کو بلانا چاہوں گا. سوال کیے جائیں گے اور ان کا جواب دیں گے. جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو انعام بھی دیا جائے گا انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے, ادارے کی طرف سے. اور اس کے بعد اس سے آپ حال سے بھی یہ پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. یا پھر نہیں, اگر ایک ہے تو پھر ہم دونوں جو جواب دے گا نا, اگر ان کا جواب ہوگا تو بھائی کا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر گروپ کے پاس جب ہم سوال کریں گے ان کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہوں گے. اگر وہ 10 سیکنڈ میں جواب دے دیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا, ورنہ وہ غلط ہو جائے گا. اب محمد طاہر کلاس فرسٹ ایئر سے, وہ اب سوال کرے گا کلاس سیکنڈ ایئر سے. کلاس سیکنڈ ایئر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش. مکہ مکرمہ. ٹھیک. پہلے آپ سے تو پورے سنا کریں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بھائی کوئی نہیں. دوسرا سوال, تیسرا سوال یاد دیو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے؟ 4 سال. ٹھیک. آپ کی ولادت کے وقت دائی کا نام شفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایرانی نام؟ فارق کلید.
रट्टा लाई वदन खुतबा हिज्जतुल विदा का आसान 10 हिजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी। 1 2 3 4 53 ईयर 5 53 साल। ठीक। आप सल्लम को वफात के बाद गुस्ल दिया हजरत अली। बेटा जी पहला सवाल है आपसे, जंग बदर किस हिजरी में हुई? 2 हिजरी, 4 हिजरी, 6 हिजरी या 8 हिजरी? आपसे सवाल है। 2 हिजरी में। 2 हिजरी में, ठीक है। आपसे ये सवाल है कि जंग बदर में मुसलमानों का कौन सा बड़ा दुश्मन मारा गया? अबू जहल, अबू लहब, इन दोनों में से कोई नहीं या दोनों? अबू लहब। गलत। ओह नो। अगला सवाल, नबी पाक ने कितने जो गुज़वात थे जिसमें खुद शमूलियत इख्तियार की? 57। ऑप्शन सर। ऑप्शन ए मुझे खैर कितने सर? अच्छा जी, नबी पाक की जी कितना सर? 27 सर, 27 कह रहे हैं सर ने करेक्ट कर दिया। हमें पॉइंट मिल जाएगा। नहीं, यार आपने सवाल, मैं आपको कहता रहा सवाल अच्छे तरीके से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दौरान, वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अज़वाज मुताहरात जिंदा थी? 5 9। बिल्कुल ठीक है। नो। ये नहीं, उस वक्त जो जिंदा थी। अच्छा, इधर 9 लिखा हुआ है, सर 11 कह रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। ग़ज़वा बदर किस हिजरी को, अपना वो बता दिया, किस ईस्वी को हुआ? 624, 627, 629, 631? 631। 624। गलत। ग़ज़वा बदर में कितना मुसलमान थे जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया? 313। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितना घोड़े थे? 2 9 11 25। 2 घोड़े थे। 2 घोड़े। ग़ज़वा बदर में सबसे ज्यादा हथियार किन के पास थे? कुफार के पास थे, मुसलमानों के पास थे, दोनों के पास बराबर थे? कुफार के पास थे। ग़ज़वा बदर में कुफार की जो तादाद थी वो 5000 थी, 10000 थी, 6000 थी, या इनमें से कोई नहीं? 10,000 नहीं, 1000। इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें कि कौन जीता है, कौन हारा है? ये इनके ज्यादा। अच्छा, एक ठीक है।
नबी पाक की टोटल बीवियों की तादाद जिन्हें हम उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं 11, 13, 15 या 4 11। नबी पाक की उस अज़वाज मोहतरम का नाम बताएं जिनसे टोटल औलादें हुई। हजरत खदीजा, हजरत आयशा, हजरत हफ्जा या इनमें से कोई नाम नहीं है? कोई नाम नहीं है। हजरत खदीजा। फर्स्ट ईयर वाले जीत गए हैं, दूसरा भी आपका राउंड होता है। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। अब नाच के लिए स्टेज पर तशरीफ लाते हैं क्लास सेकेंड ईयर से अहमद अली। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह। से मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पैरा, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। सुभान अल्लाह। दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद-ए खज़रा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब
ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ